تو اذان ایک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اذان کو کسی نے لکھا یا کسی نے بنایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا ایک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ آج پولیٹکس کی وجہ سے بھارت کا ماحول ایسا بن گیا کہ جگہ جگہ پر لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ حال ہی کی خبر ہے کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے حال ہی میں کہا ہے کہ اب اتر پردیش کی سڑکوں پر کوئی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مسجدوں سے ہم نے مائک ہٹا دیے، اگلے 5 برسوں میں لوگ مسجدوں سے نکلنے والی چیخ یعنی اذان کو چیخ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے نکلنے والی چیخ، اس کے بارے میں لوگ بھول جائیں گے۔ تو دوستو، آپ لوگ اس پر کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یاد رکھیں اتر پردیش میں 6.5 کروڑ مسلم لوگ آباد رہتے ہیں۔ تو خیر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا۔ یہی نہیں، ایک بار تو اس نے اذان دینے والے کو گالیاں تک دے دی اور اسے تھپڑ بھی مار دیا اور اذان بھی بند کرا دی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، کسی پوسٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر رہتا تھا۔ ایک بار کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ یعنی اس کا ٹرانسفر مسلم علاقے میں ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس کو جو وہاں پر رہنے کے لیے جو سرکاری مکان ملا، روم ملا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں 5 وقت روزانہ اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان شروع ہو گئی، یعنی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز زور سے پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر اس آفیسر کو بہت غصہ آیا، اسی لیے وہ اٹھ کر مسجد میں گھسا اور مؤذن کو یعنی اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل سے صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی میری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں، یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگ تو صبح صبح اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اذان کی آواز سن کر آپ بھی جلدی صبح اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح جلدی اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو، اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تو اور ہمارے پاس اس چیز کی پرمیشن ہے تو ہم کسی قانون کا النگھن نہیں کرتے، لیکن آفیسر تو مسلمانوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر طرح طرح کی من گھڑت باتیں سن کر ان سے پہلے ہی نفرت کیا کرتا تھا۔ اسی لیے وہ پھر اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور یاد رکھنا خبردار، اگر تم نے کل سے لاؤڈ اسپیکر پر صبح فجر کی اذان دی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے شخص کو کھری کھوٹی سنا کر بھیج دیا، مگر اس اذان دینے والے نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہ دیا، کیونکہ مسجد کے پاس پرشاسن سے لیا گیا لکھت پرمیشن تھا، اور اسی لیے پھر اس نے اگلے دن صبح فجر کی وقت میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دی تھی۔ جیسے ہی صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو وہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ فوراً اس اذان دینے والے کے پاس آیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا، اور یہی نہیں، غصے میں اس نے اس اذان دینے والے شخص کو تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا، میں نے تم کو کل کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اسی لیے لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دینا، لیکن تم نے تو میری بات پر دھیان نہ دیا۔ بیچارہ اذان دینے والا اس آفیسر کو کیا کہتا، وہ تو تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ، جس نے تیری اس اذان کو دینے والے بندے پر ظلم کیا تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، ایسی سزا دے کہ اس
اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا ضرور تھا مگر صبح وہ اٹھ نہ سکا، کیونکہ اسی رات اس کے آدھے جسم پر لقوہ مار گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ہلنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر آفس والوں نے اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اب گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، یعنی کہ ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو صرف گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں اس کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور کہنے لگی کہ بھیا میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں دیتا رہتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اب میں یہاں پر اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے آپ مجھے یہاں سے فوراً لے جائیے۔ یہ سن کر اس کا بھائی اسے فوراً لینے آ گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی بھی اپنی مائکے چلی گئی۔ اسی بیچ اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لقوہ پڑ گیا تھا۔ اب اس کے جسم کا دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر گیا، اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے اور گھر میں نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک دن اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ تو خود اٹھ سکتا تھا نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، اب کون اس کے روزانہ کپڑے بدلوائے۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ روز کا کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے کسی بات پر اپنے اس بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا، اس کو کوئی سخت بات کہہ دی کیونکہ ان کی وہ زبان کا اچھا نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ اس کی گالیاں سن کر بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی اب یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میں اپنے پریوار اپنی زندگی کیوں برباد کر رہا ہوں، اسی لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے پھر اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چار پائی اٹھائی اور اس کو لے جا کر سڑک کے کنارے پر رکھ دیا جہاں ایک مسجد تھی۔ دوستو اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں وہ سورج کی گرمی میں تپنے لگا، اس کو پسینہ آنے لگا۔ اب اسے زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی، صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اب آفیسر اپنی چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور کراہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کر دو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، کوئی تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اتفاق سے اسی راستے سے اسی مؤذن کا گزر ہوا جسے اس آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا فریاد کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس کے پاس گیا، جیسے ہی اس نے اس آفیسر کو دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ وہی آفیسر ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا اے شخص تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بڑے سارے آفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ آفیسر بھی اس مؤذن کو پہچان چکا تھا، اس نے پڑے پڑے ہی مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے اور کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا۔ پھر آفیسر نے اپنی پوری درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتایا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا اور اس کے بعد سے میری حالت بگڑتے بگڑتے آج میری حالت ایسی ہو گئی کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک نہیں ہوتا، میرے سب اپنوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا، اس نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا اور یہی نہیں پھر اسے اٹھا کر وہ اپنے گھر بھی لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اسے بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔
یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اسی لیے تھوڑے ہی دنوں میں ان کی صحت اچھی ہونے لگی اور آفیسر پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ تو پیارے دوستو یاد رکھیں، جو کوئی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا۔ پیارے دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر لوگ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو صرف عورتوں کے لیے تھا، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے 2 گنا ہے۔ پیارے دوستوں، اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔